اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ورؤوفنا ونورنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات. آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے. کافی دنوں بعد ہماری محفل کی زینت بنے ہیں. میری مراد محترم مقام جناب مفتی شعیب محفوظ دامت برکاتہم العالیہ. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مفتی شعیب محفوظ قادری صاحب سے اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ مفتی صاحب ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی جو آپ اتنے دنوں بعد تشریف لائے. اور آج کا موضوع بھی بڑا عشق رسول سے ریلیٹڈ ہے کہ جس نے حضور سے عشق کیا اللہ نے اسے کیا مقام عطا فرمایا. اس پر ہم بات کریں گے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے مزاج خیریت؟ اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب ماشاءاللہ کافی مرتبہ ہم نے کوشش کی آپ کو بلانے کی لیکن آپ کی مصروفیات پہلے تو یہ بتا دیں حضرت کہ مصروفیات ایسی کیا ہیں؟ نہیں، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے جی. اور یہ وقت جو تھا آپ کے پاس حاضر ہونے کا تھا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اصل میں مصروفیات ہیں ماشاءاللہ. پی ایچ ڈی بھی چل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اپنی آفس ورک بھی ہوتا ہے تو ٹائم نکالنا کافی مشکل ہوتا ہے. آج ہر کام کا ایک وقت ہے رضا. ظاہر واہ کیا بات ہے. ہر کام کا ایک وقت ہے رضا. اور ہمارے پروگرام کی ٹائمنگ بھی کچھ ایسی بڑی مشکلات ہو جاتی ہے علماء اکرام کو ٹائم نکالنا. لیکن آپ سب تشریف لاتے ہیں. آپ کی مہربانی. مہینے میں 2 دفعہ ہی آ جائے کہ حضرت ایک بیٹری چارج ہو جاتی ہے ہماری بھی آپ جیسی شخصیات سے ملاقات کر کے. ناظرین آج کا ہمارا جو موضوع ہے یقیناً یہ ناظرین یہ محبت کی باتیں اور یہ محبت ہی ہے. اللہ اس کو سلامت رکھے. یہ مفتی صاحب کا پیار ہے محبت ہے اپنائیت خلوص ہے. اسی وجہ سے ہم پروگرام کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں. ہمیں ہمت آ جاتی ہے. علماء اکرام شفقت فرماتے ہیں ہمت ہمیں آتی ہے. ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے ہم ایسی شخصیت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ جسے اللہ رب العزت نے دنیا میں وہ مقام عطا فرمایا کہ جو اس دور میں کسی کو حاصل نہ ہوا. انہوں نے اللہ رب العزت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف کلام بھی لکھے. حمد باری تعالیٰ بھی لکھی. حضور کی بارگاہ میں کمال کی شاعری بھی کی ہے. اور یقین جانیے مسلمانوں کو بہت بڑے بڑے تحائف تحفے نہیں تحائف دے کر وہ جا چکے ہیں. اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. سچے عاشق رسول ہیں. سچے صحابہ کے عاشق. سچے اہل بیت کے عاشق. میری مراد ہم سب کے بڑے ہم سب کے بزرگ ہم سب کے رہنما ہم سب کے سرپرست محترم مقام حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. ناظرین اکرام کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نام لیتے ہوئے بھی ہم کترا جاتے ہیں. اللہ نے انہیں اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. ہم کہاں وہ کہاں. اللہ نے ان کی شان وراء الورا رکھی ہے. انہوں نے حضور سے محبت کا اظہار کر کے دکھایا ہے. صرف کیا نہیں ہے کر کے دکھایا ہے. عشق مصطفیٰ کس انداز میں اپنے اندر ڈھانپنا چاہیے کس انداز میں عشق مصطفیٰ کا لبادہ اوڑھنا چاہیے انہوں نے اوڑھ کر دکھایا ہے. سنت پر کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے انہوں نے سنت پر عمل کر کے دکھایا. اور سب سے بڑا جو اس دور کا ہمیں تحفہ دے کر گئے ہیں وہ ہے کنز الایمان جس کی یہ شان ہے کہ ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں دل میں حضور کا عشق اور بڑھتا چلا جاتا ہے. سارا کا سارا صحرا امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر جاتا ہے. آج ان کی شخصیت پر گفتگو کر کے ہم اپنا قد بڑا کریں گے. علامہ صاحب مفتی صاحب بہت بڑی شخصیت ہے. اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا. میں چاہوں گا ہم ان کے پروگرام کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا آغاز اعلیٰ حضرت کے عشق سے کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کس انداز میں حضور پاس سے عشق کیا. فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آپ نے اعلیٰ حضرت کے عشق کی بات کی. اعلیٰ حضرت کی محبت کی بات. کمال شخصیت ہے. کیا بات. ہمہ جہد شخصیت ہے. ہمہ گر شخصیت ہے. جس زاویے پہ نظر دوڑائی جائے اعلیٰ حضرت کی حدیث کا دیکھا جائے محبت دیکھا جائے علم حدیث سے محبت دیکھا جائے قرآن ہو یا علم تفسیر ہو اعلیٰ حضرت کی شاعری ہو اعلیٰ حضرت نے جدھر قلم اٹھایا ہے کمال کر دیا. اعلیٰ حضرت کے عشق کی بات کریں تو سب سے پہلے تو اب اعلیٰ حضرت عشق جو ہے کنز الایمان شریف کی صورت میں دیکھیں. کنز الایمان کے معنی ہی ایمان کا خزانہ ہے. اور یہ خزانہ کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی ولادت اس دور میں ہوئی ہے جس دور میں فتنے جو ہیں قرآن پاک کی جو آیت ہے ان کے مفہوم بدلنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اعلیٰ حضرت کے اللہ پاک نے ہمیں دنیا اہل سنت کو اس عظیم نعمت سے نوازا. اب ذرا غور کریں. اب اعلیٰ حضرت کے عشق کی بات کریں.
آپ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو دیکھیں گے تو عشق کیسا نظر آئے گا. آپ سورہ دحا کو اٹھائیں, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ. اب ادھر ضالًا کا لفظ جو آیا نا, ضالًا کا لفظ اگر غیر نبی کی طرف نسبت کی جائے تو اس سے مراد گمراہی لیا جاتا ہے, وَلَا ضَالِّينَ سورہ فاتحہ کے اندر. اور اگر اس کی نسبت نبی کی طرف کی جائے تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اب بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا کہ ہم نے تمہیں جو ہے راہ سے بھٹکتا ہوا پایا تو اپنی طرف راہ دی. بہت سے لوگوں نے لکھا ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. نبی تو خود ہدایت دینے کے لیے آتے ہیں. لیکن جب اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے قلم اٹھایا تو کمال کر دیا, فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ, اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. کیسا کمال کا ترجمہ حالت کا عشق نظر آتا ہے. اسی طرح ہم سورہ یوسف کی بات کریں, ادھر ہے کہ اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ کلام جو ہے حضرت یوسف نبی جینا علیہ السلام کے بھائیوں کا ہے. انہوں نے جب بادشاہ مصر آپ کے پاس آ کر یہ کہا نا کہ ہمارے والد جو اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, لوگوں نے ترجمہ کیا کیا؟ لوگوں نے ترجمہ کیا ہمارے والد جو ہے معاذ اللہ ان کی عقل جو ہے وہ بھٹک گئی ہے, ان کی عقل جو ہے وہ کھسک گئی ہے معاذ اللہ. انہوں نے ایسے لفظ استعمال کیا جو ترجمہ لوگوں نے کیا اس کے ترجمہ انہوں نے کیا. لیکن جب اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے قلم اٹھایا تو کیونکہ بات ہو رہی ہے حضرت یعقوب نبی نے علیہ السلام کی, تو اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا, ہمارے والد جو ہے یوسف کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو دلال کی جب نسبت نبی کی طرف کی جاتی ہے تو اس سے مراد محبت لی جاتی ہے, اور جب غیر نبی کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس کی مراد گمراہیت لی جاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کا عشق تو آپ سے ترجمے سے نظر آ گیا. پھر اعلیٰ حضرت کے عشق کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اگر میرا دل نکالا جائے, اس دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پہ لا الہ الا اللہ, دوسری محمد رسول اللہ نظر آئے گا. یہ عشق ہے اعلیٰ حضرت کا. پھر اعلیٰ حضرت کا عشق آپ دیکھیں, اعلیٰ حضرت نے وصیت کیا کی, فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلے جاؤں تو میری قبر جو ہے وہ قد آدم کے مطابق بنانی چاہیے. وصیت کیا کی, میری قبر ایسی بنانا جو انسان کا قد ہوتا ہے, تاکہ جب میں نے پڑھا ہے, جب قبر میں منکر نکیر آئیں گے وہ سوال کریں گے من ربک, وہ سوال کریں گے ما دینک, جب وہ تیسرا سوال کریں گے نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, تم ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں کھڑے ہو کے سرکار علیہ السلام کا استقبال کروں گا, اور کیا کہتے ہیں, آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. یہ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول ہی ہے. جب اعلیٰ حضرت مدینے گئے کیا خواہش ہے کہ سرکار علیہ السلام کا دیدار ہو جائے. یاد رکھیں حافظ صاحب کہ حدیث پاک میں ہے جس نے سرکار علیہ السلام کی زیارت کی خواب میں, وہ ان قریب جاگتی آنکھوں سے بھی سرکار کا دیدار کرے گا. اب سرکار اعلیٰ حضرت جو ہے سرکار علیہ السلام کے روضہ انور کے سامنے ہیں, اور دل میں خواہش ہے کہ سرکار علیہ السلام اپنی جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کر لوں. تو ادھر وہ اعلیٰ حضرت اپنا نعتیہ کلام لکھتے ہیں, وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. ایک دن ہوا, تڑپ تو بڑھتی جاتی ہے, عاشق کا دل ہے, کیا کہتے ہیں میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں. عاشق کا دل ہے, تڑپ ہے کہ سرکار اپنا دیدار کروا دے. لیکن کیا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا. لیکن ایک دن گزر گیا, پھر اعلیٰ حضرت کی تڑپ کے بڑی, تو سرکار جان عالم علیہ السلام نے اپنا دیدار کیا. اور یہ دیدار کب کرایا؟ جب عاجزی کی انتہا کر دی. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اعلیٰ حضرت نے تو اپنے لیے کتے کا استعمال کیا تھا, لیکن ہم تو اعلیٰ حضرت کے لیے یہ استعمال کریں گے, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار فتح. یہ ہے عشق اعلیٰ حضرت کا. کمال عشق ہے. جس جہت میں اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا کمال کر دیا. سرکار علیہ السلام کے علم تفسیر ہو, علم قرآن ہو, آپ تفسیر پر دیکھیں اعلیٰ حضرت کا عشق کیسا نظر آتا ہے. کہ اعلیٰ حضرت نے صرف سورہ دحا کے اوپر 6 گھنٹے خطاب کیا, 6 گھنٹے خطاب کیا تھا. عشق اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت کو دیا, اور وہ عشق آپ اعلیٰ حضرت کی شاعری اٹھائیں, آپ اعلیٰ حضرت کی جس شخصیت میں اٹھائیں, آپ کو سرکار جانے علیہ السلام کی محبت. اعلیٰ حضرت نے صحابہ اکرام اہل بیت کی شان میں بھی کمال کے کلام لکھے, نعتیہ کلام لکھیں تو اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ لمبی غزل بن گئی ہو, جیسے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا, نور کا ایسا کلام کہ بندہ پڑھتا چلا جائے, ڈوبتا چلا جائے.
چاہے وہ سرکار کے نور کی بات ہو، چاہے وہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ 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 نسل کی بات کی جائے، حضور کے بچے بچے کی بات کی جائے، بندہ ڈوب جاتا ہے، صحابہ کی بات کی جائے، مختلف غزوات کی بات کی جائے، اگر ہم معراج کا سلسلہ دیکھیں، حضرت جبریل امی کی ملاقات کی اگر بات کی جائے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، سبحان اللہ، حضرت جبریل کا پیغام جبریل پر بچھائے حضور پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ کیا کلام ناظرین اکرام، دنیا بھر میں اعلیٰ حضرت کے کلام کا ڈھنکا ہے، جو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے یقین جانیے اللہ اسے عزت عطا فرماتے، اور اعلیٰ حضرت کا کلام ہر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اگر علم کی اگر میں بات کروں اعلیٰ حضرت کے علم، یقیناً اللہ رب العزت نے وسیع علم عطا فرمایا، جبھی تو ہمارے سامنے، میں فتاوی رضویہ پر بھی آؤں گا، بہت بڑا فتاوی ہے ہمارے پاس، کنز الایمان ہمارے پاس ہے، اعلیٰ حضرت کی شاعری ہزاروں کی تعداد میں اعلیٰ حضرت کے کلام ہے، میں کہتا ہوں کروڑوں کی تعداد میں اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، وہ کیسے اعلیٰ حضرت کی شاعری کو دیکھ کر آج شاعری بھی کر رہے ہیں، اس سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے۔ اعلیٰ حضرت کی کیا کمال شاعری، علم کی اگر بات کریں تو اللہ کریم نے کیا علم عطا فرمایا تھا۔ جو حافظ صاحب آپ نے جو علم کی بات کی، اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے کمال علم عطا فرمایا۔ آپ کنز الایمان شریف دیکھیں، اللہ پاک نے آپ کو کنز الایمان شریف آپ نے ترجمہ لکھا، اس کے ساتھ ساتھ علم تفسیر پہ بھی اعلیٰ حضرت کو کمال علم جو ہے مہارت حاصل تھی۔ ہم تفسیر بیداوی کی بات کریں تو تفسیر بیداوی جو ہے یہ درس نظامی پڑھائی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کا حاشیہ لکھا۔ اس کے علاوہ تفسیر خازن جو ہے اس کا حاشیہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، معالم التنزیل کا حاشیہ اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ پھر ہم بات کریں حدیث کی، کمال کا اعلیٰ حضرت کو حدیث کا علم اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور کمال کی حدیث سے محبت اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے حدیث کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ابھی تک تو 31 کتاب، حدیث کی 31 کتابیں اعلیٰ حضرت نے اس کو جو ہے گنوائی، اور فرمایا فقیر کے درس و تدریس میں 50 کتابیں ہیں۔ اللہ یہ علم اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، 50 کتابوں کی میں ابھی درس و تدریس کرتا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کو کمال علم حاصل تھا۔ اور آپ اعلیٰ حضرت کی حدیث سے محبت دیکھیں تو اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا غیر خدا کو سجدہ کرنا، ایک شخص کہتا ہے غیر خدا کو سجدہ کرنا شرک ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے غیر خدا کو سجدہ کرنے کے حوالے سے 40 احادیث کوٹ کی۔ کسی نے سوال کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دافع البلا دافع الوبا ہے، کیونکہ درود و تاج پڑھتے ہیں، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، تو کسی نے سوال کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دافع البلا دافع الوبا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے 300 احادیث کوٹ کی اور یہ فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دافع الوبا بھی ہیں، دافع البلا بھی ہیں۔ اور یہی نہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے دیگر انبیاء بھی فضیلت دی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے 100 احادیث کوٹ کی۔ یہ اللہ نے آپ کو کمال کا علم عطا کیا۔ فرشتوں پہ آپ نے 24 حدیث کوٹ کی، شفاعت کے باب پہ 40 حدیث کوٹ کی، والدین کے کسی نے سوال کیا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کے بارے میں سوال کیا تو 91 حدیث اعلیٰ حضرت نے کوٹ کی۔ تو حدیث سے محبت کا اللہ پاک نے آپ کو ایسا علم دیا، علم کی شان آپ بیان کریں تو اعلیٰ حضرت کو کیسے حدیث سے محبت ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب میں دوسری بار حرمین طیبین کی حاضری کے لیے تشریف لے گیا تو کہتے ہیں وہاں پہ ارکان حج جب میں نے ادا کر لی ہے تو مجھے بخار ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے بخار ہو گیا تو میں بخار جب کم ہوا تو میں غسل کرنے کے لیے گیا، غسل کرنے سے جب باہر آیا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا بادل ہیں، تو دل میں خیال آیا بارش ہونے والی ہے، تو مجھے سرکار کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ جس نے بارش کے دوران کعبۃ اللہ کا طواف کیا وہ ایسے ہے جو اللہ کی رحمت میں تیر رہا ہو، اللہ کی رحمت میں غوطہ لگا رہا ہو۔ کہا میں نے جلدی سے میں گیا حرم شریف کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف تاکہ میں طواف کروں، کہا میں پہنچا ہی تھا بارش شروع ہو گئی۔ کہا میں نے بارش کے اندر کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ کہا حدیث سے محبت دے کے آپ علم دے کے اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت کو کیسا عطا کیا۔ کہتے ہیں میں نے بارش کے اندر طواف کیا، جب واپس آیا تو وہاں کے علماء نے کہا کہ اے احمد رضا آپ نے حدیث تو ضعیف ہے، حدیث تو ضعیف ہے، آپ چاہتے آپ نے اپنے بخار کی شدت بڑھا لی، آپ چاہتے کہ حدیث ضعیف ہے اس کو ترک کر دیتے۔ میں حدیث تو ضعیف ہے لیکن نسبت سرکار کی طرف ہے، نسبت سرکار کی طرف۔ یہی نہیں حدیث کی محبت اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، جب آپ کو بخار ہے اور مدینے کی طرف حاضری ہے، اصل مراد حاضری اس پاک کے در کی ہے، جب علماء نے روکا کہ آپ کو بخار ہے آپ نہ جائیں،
اس زمانے میں کوئی سواری پہ جو ہے گاڑیوں میں تو سفر نہیں ہوتے تھے، اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر کیے جاتے تھے. تو اعلیٰ حضرت کو بخار کی شدت بھی ہے، تو اعلیٰ حضرت جو ہے جا رہے ہیں، کہتے ہیں اگر دل سے پوچھیں تو احمد رضا کی حاضری کا مقصود ہی سرکار کا روزہ ہے. اصل مراد حاضری اس پاک کے در کی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے انور پر حاضری ہو جائے، پھر دم نکل جائے، پھر پرواہ نہیں ہے. یہ محبت اعلیٰ حضرت کی. فرماتے میرے آقا نے فرمایا ومن حج، جس نے حج کیا، ولم یزورنی فقط جفانی، جس نے حج کیا میرے روزے کی زیارت نہیں کی، اس نے مجھ سے جفا کی. فرماتے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان 10 حج کرے تو ایک ہی بار سرکار کے روزے پہ حاضری کا نہیں. اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ سرکار جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام اگر 10 حج کرے تو 10 مرتبہ سرکار کے روزے پہ حاضری دے. کیا بات ہے، یہ عشق اعلیٰ حضرت کا ہے. اللہ پاک نے کمال کا علم اعلیٰ حضرت کو ہوتا ہے. اچھا حضرت، سرکار کی بات ہو رہی ہے، حضور سے عشق کی بات ہو رہی ہے، حضور کی حدیث مبارکہ سے عشق کی بات ہو رہی ہے، محبت کی. تو ختم نبوت کی اگر میں بات کروں، تمام جتنے بھی ہمارے علماء اکرام گزرے ہیں، ہمارے رہنما گزرے ہیں، ختم نبوت پر کام کیا. چاہے وہ ہم اس دور کے قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کی بات کروں، یا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کروں، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں، سنی احباب جاننا چاہیں، ہر عاشق جاننا چاہے، اعلیٰ حضرت نے ختم نبوت کے حوالے سے کیا خدمات سر انجام دی؟ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں، بے شک، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہ ختم النبی خاتم الانبیاء کا اعلیٰ حضرت سے کسی نے بارے میں پوچھا تو آپ نے اس کا ترجمہ یہ کیا، آخر الانبیاء، آخر النبی، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں. کہ آپ نے یہ حدیث کوٹ کی کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے کہا السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن. میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ تو میرے رب کی صفت ہے، اسی کو لائق ہے. تو آپ نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کو اول بھی بنایا ہے، آپ کو آخر بھی بنایا ہے. آپ کو اول بنایا، تمام نبیوں سے پہلے اللہ پاک نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا، آپ کو اول بنایا. خلق اللہ نور من نبیک من نور. جی، اللہ پاک نے آپ کو اول ہی بنایا، اللہ پاک نے آپ کو آخر بھی بنایا، کیونکہ آپ تمام انبیاء، تمام نبیوں کے بعد تشریف لائے، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں تشریف لائے، آپ خاتم النبیین ہیں. فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کو ظاہر بھی بتایا، آپ کو باطن بھی بنایا. فرمایا باطن اس لیے بنایا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے عرش کے پائے پہ سنہری نور سے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو باطن لکھا ہے، اپنے نام کے ساتھ اپنا نام، اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھا ہے. اور یہ کب لکھا ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے لکھا ہے، باطن 2000 سال پہلے لکھا ہے. اور یا رسول اللہ، اللہ پاک نے مجھے آپ پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا، میں نے 1000 سال تک آپ پر درود پڑھا، 1000 سال تک آپ پر سلام پڑھا. یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کو ظاہر بھی لکھا. ظاہر کیسے لکھا؟ کہ آپ کا دین جو ہے تمام ادیان پر غالب ہے. فرمایا اذ جاءنا احکامہ کل الصحف صار العدم، کہ اللہ پاک نے آپ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا ہے. کہ یا رسول اللہ، جب آپ کی فضیلت زمین و آسمان پہ پیش کی گئی تو کوئی ایسا نہیں تھا جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نہ پڑھا ہو. کیا بات کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، جبریل امی خود آپ کو فرما رہے ہیں آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں، آپ تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو اپنی فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد کے اندر کوٹ کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا، یہ بتائیں کیا کوئی دوسرا محمد ہو سکتا ہے؟ سوال تو کمال کا اس نے کیا کہ کیا دوسرا محمد ہو سکتا ہے. سوال تو ایسا تھا کہ سرکار کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا، کمال کا جواب دیا. کہا جس محمد جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری رسول ہیں، تم ان کی بات کر رہے ہو تو وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، وہ ظاہر بھی ہیں، وہ باطن بھی ہیں، وہ خاتم النبیین بھی ہیں، وہ رحمت للعالمین بھی ہیں. فرمایا کہ جیسے اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا ناممکن ہے، اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا. کہ آپ کا جو اعلیٰ حضرت نے خاتم النبیین کا ترجمہ کیا، فآخر النبی، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے.
حضرت ابو منصور ماتریدی کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی یہ دلیل مانگے کسی سے کہ تمہارے آخری نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، کہا اگر اس سے دلیل مانگی تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو اعلیٰ حضرت نے کہا اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ دلیل اس لیے مانگ رہا ہے کہ سامنے والے کو زیر کر سکے تاکہ وہ ذلت اور رسوا ہو جائے، اس لیے وہ دلیل مانگ رہا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر وہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ اگر یہ معجزہ دکھاتا ہے تو میں اس کو نبی مان لوں گا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دلیل مانگنے پہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ اللہ، کیونکہ حضور خاتم النبیین ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لا نبی بعدی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ سرکار جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی. سبحان اللہ. علامہ صاحب، مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہمیں بتایا، اور اعلیٰ حضرت کے عشق کے حوالے سے باتیں تو ایسی ہیں کہ 50 پروگرام کیے جائیں اعلیٰ حضرت کی شان میں پروگرام نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا عشق بہت زیادہ ہے، ان کی محبت بہت زیادہ ہے، ان کا کام بہت زیادہ ہے. انہوں نے حضور سے عشق کے ساتھ ساتھ شاعری کا سلسلہ بڑا اچھا نبھایا. پھر اگر ہم فتاوی رضویہ کی بات کریں، اس کی تو کئی تعداد میں جلدیں ہیں، بات کی جائے وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے، لیکن مختصر سے وقت میں ہم نے کوشش کی ہے ہم بھی ان کے عاشقوں میں اپنا نام لکھیں. اللہ کرے کل قیامت میں ہمارا حشر بھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہو اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سب سے گزارش، اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.